یہ چادر میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ کو ضرورت بھی تھی چادر کی، آپ نے اس کو زیبتن کر لیا، تو آپ باہر تشریف لائے، ایک اور صحابی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ چادر بڑی سونی ہے، مینو دے دے۔ اب جو صحابی دیکھ رہے تھے نا، وہ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے، حضور کو اس کی ضرورت ہے، تو نے کیوں مانگی ہے؟ کہتا ہے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر کو سنبھال کے رکھوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس سے کفن دیا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ زندگی میں بھی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، حرج والی بات نہیں۔ اصل میں نا کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کے اندر رہتے بڑی ہیں، ہم نے ان کو بڑا سخت کر دیا ہے۔ اسلام اس نے بڑی رعایتیں دی ہیں۔ یہاں سے چادر پکڑو جی۔ مکے کے اندر ایک شہزادہ، مکے کا ایک شہزادہ، اس کا نام ہے، بیٹا تھوڑا سا پیچھے ذرا ہو جاؤ، تھوڑا سا میرا بیٹے، پیارے بیٹے، مکے کا شہزادہ ہے، مصعب بن عمیر نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں، بھائیوں، بزرگوں، توجہ کرو، جو لباس ایک دفعہ پہنتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، خوشبو ایسی استعمال کرتے ہیں، خوشبو کہ جس بازار سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار جھٹ کو کھلو جو تو مصعب ننگے ہے۔ اس قدر مالدار، اس قدر شہزادوں والی زندگی۔ آج احد کا میدان ہے، جامع شہادت نوش کر گئے، شور پڑ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب دیکھا میدان میں جا کے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مصعب شہید ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ ان کا چہرہ بڑا ہی ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کفن کی باری آئی، ہم یہاں پہ چادروں کے اوپر جھگڑے ہیں ہمارے، کتنی چادریں تو کیا۔ او میرے بھائیوں، یہ چادر ہے، ذرا غور کرو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چادر ہے، اگر سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ کھینچو، اگر پاؤں پہ کرتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ جینون حدیث کے اندر ہے کہ سر مبارک پہ کرتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ کھینچو، یہ پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اتنا سا کپڑا ہے، اتنا کپڑا ہے، کس کا؟ مکے کے اس شہزادے کا جو لباس ایک دفعہ پہن کے دوبارہ نہیں۔ اللہ، سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا چہرے پہ کپڑا ڈال دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، دفن کر دو۔ اگر کپڑے کم ہوں، میتیں زیادہ ہوں، ایک کفن میں 2 میتیں بھی ڈال سکتے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گئی کہ اتنے تھوڑے کپڑے میں بھی کفن ہو جاتا ہے، سر پہ کپڑا، پاؤں پہ گھاس۔ تو یہ ہے ایک مرحلہ۔ اس سے آگے آپ آ جائیں ذرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا تو نصیحت کی کہ میری یہ پرانے چادریں ان کو دھو کے مجھے کفن دے دینا۔ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے ابا جان ہم آپ کو نیا کفن نہیں دے سکتے؟ کہا بیٹی نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، زندہ لوگوں کے لیے ہیں، ہمیں پرانے میں دفن کر دینا کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، اعمال ایسے ہوں پھر کپڑے نئے پرانے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اعمال ایسے ہوں تو لائیں جی یہ چادریں لائیں، دو ادھر۔ اب یہ ہمارا اگلا مرحلہ ہے۔ اچھا جی یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک سیکنڈ اس کو پیچھے کرو۔ چادر بچھانے سے پہلے چارپائی کے، یہ پھٹے کے اوپر ہم نے غسل دیا ہے، ساتھ چارپائی کے اوپر اب ہم نے لکھانا ہے، تو ڈالنے سے پہلے بڑا بند پکڑو جی، اے بند، اے والا بڑا جو سب سے بڑا یہ والا، یہ دیکھو یہ درمیان والا بند ہے، اس کو پہلے بچھا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چادریں کھولو جی، چادریں کھولو، اے پڑھو جی عبد الرحمان صاحب، کھولو اس کو، اٹھو جی، اے بند،
چلیں جی. اچھا جی، اب یہ بات سمجھ لو، یہ ایک چادر، اس کو اچھی طرح کھول کے چارپائی کے اوپر، ٹھیک ہے جی. لاؤ جی دوسری چادر. یہ بچے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، مور پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ میرا بیٹا، تھوڑا سا کام کی جگہ چاہیے. یہ ایک چادر، یہ اوپر دوسری، یہ لو جی. اب ایک بات سمجھ لیں، اگر ایسی چادر میں کفن ہو سکتا ہے جس میں سر اور پاؤں ننگے ہو رہے ہوں، اس ایک چادر میں بھی کفن ہو جاتا ہے. ایک چادر جسم پہ لپٹ جائے کفن ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اوپر بچھائی دوسری چادر، اس کو برابر کرنا ہے جی. بچھا دیں، لائیں جی، ٹھیک ہے. تیسری لاؤ. اچھا جی، دو چادر میں بھی کفن ہو جاتا ہے. یہ ہے تیسری چادر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا. بعض روایات کے اندر خواتین کے بارے میں 5 چادروں کا ذکر آتا ہے، لیکن اس روایت میں ایک راوی ہے جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو بہرحال مرد کا عورت کا کفن تمام جو علماء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے بولا ایک ہے. یہ میرے بھائی جو سین کے اندر ہیں، یہ بھی اگر اندر آ جائے تو انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا ان کو. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آ جائیں، قریب آ جائیں میرے بیٹے. تو یہ 3 چادریں ہم نے بچھا دی. اب اس کے اوپر ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، 2 بندے 3 ہمت والے، ٹھیک ہے جی، وہ ایسے اٹھائیں گے جی، پکڑو جی، ایسے، یہ درمیان کے اندر آرام کے ساتھ لٹا دیا، لیٹ جو جی. اب ایک چادر لانی ہے ادھر سے، دائیں طرف سے. آپ ایک سیکنڈ ادھر لاؤ جی. عبد الرحمان صاحب اینو پناہ کرو ذرا، اینو پناہ کرو. یہ چادر لائی، اس کو مکمل اچھی طرح لپیٹو. ادھر یہ لپیٹ دی. اب ادھر سے یہ چادر پہلی، ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح پھر دوسری چادر، ٹھیک ہے جی. پھر تیسری چادر، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا یہ ہنسنے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے. یہ لے جی، یہ 3 چادریں، یہ ایک بند ہم نے درمیان میں رکھا تھا، یہ تار چھوڑ دو. یہ دیکھیں، اب اس کو ہم نے کرنا ہے ادھر. یہ ایک باندھ دیا، ادھر دوسرا، اور ادھر ایسے ہی تیسرا. اچھا، اب یہاں پر بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ ٹوپی ہونی چاہیے، کرتا ہونا چاہیے، تہبند ہونا چاہیے. اب اس کے اندر کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ مکمل طور پر یہ کفن ہو چکا ہے. اچھا، اب یہ باندھ دیے، اس کے اوپر لگانی ہے خوشبو. خوشبو ہے، اس کو کھول لیں، یہ بھی نکال دیں، اچھی طرح اوپر چھڑک دیں، لگا دیں. عورت کو خوشبو نہیں لگانی. عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے. مرد کو خوشبو لگا سکتے ہیں. اچھا، اب یہ چارپائی کے اندر ہے، تو یہ چہرہ دکھانے کے لیے یہ والا بند اس کو ایسے چارپائی میں رکھ دیا جاتا ہے. بعد میں جب اٹھانے لگتے ہیں تو پھر اس کو بند کر کے باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں مختصر سا، آسان سا. اب اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں. بعض دوست کفن کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں. یہ سوچئے گا، غور کیجئے گا، انسان کا یہ جسم کتنے دن ایسے رہتا ہے؟ یہ جسم قبر کے اندر کتنے دن ایسے رہتا ہے؟ موسم کے مطابق گرمی کے اندر میرا نہیں خیال کہ 72 گھنٹے انسان نکالتا ہوں. یہ جسم یہ مٹی میں مل جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، غذا ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، یہ جسم پھٹ جاتا ہے انسان. تو جب یہ پھٹ جاتا ہے
تو جو آپ نے میں نے کفن کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا یہ کوئی بات ایسی تو نہیں کہ کہیں ہم بے ادبی نہ کر بیٹھے؟ غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیو۔ دیکھو یاد رکھو، ایک آدمی پشاور سے کراچی تک کپڑے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ کے جسم کے لپیٹ پہ دفن کر دو، اگر اس کے روح میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا غور کرنا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کرتا کتنا برکت والا ہے، آپ کا قمیض کتنا بابرکت ہے۔ حضرت عبداللہ، حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ کا نام عبداللہ بن ابی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جان نثار صحابی ہے۔ باپ فوت ہوا، جب فوت ہوا نا تو یہ آپ کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا کرتا دیں، میں اپنے باپ کو بطور کفن پہنانا چاہتا ہوں۔ بیٹے کو پتا تھا میرا باپ، اس نے زندگی میں جو بدتمیزیاں کی ہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن بیٹا تھا، باپ کی محبت تھی۔ حضور نے اپنے صحابی کی بات نہیں موڑی، کرتا دے دیا۔ حضور نے اپنا کرتا دے دیا۔ اب دیکھو کفنوں میں اس سے بڑا کفن کون سا ہو سکتا ہے، جو میرے پیارے محبوب کے جسم کے اوپر کرتا ہو اور وہ کسی کو کفن دیا جائے، لیکن اس کو یہ کرتا پہننا بھی فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس نے زندگی میں حضور کے ساتھ اس کا رویہ اچھا رہی۔ ایک موقع پر، ایک جنگ سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، صحابہ کا مجمع ساتھ ہے، تو اس نے کہنے لگا کہ ان قریب معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے لگا، ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو جو مہاجرین ہیں یہاں سے نکال دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس نے یہ بات کی، ایک صحابی تھا ماڑا سا، اس نے وہ سن لی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول یہ بات کی عبداللہ بن ابی نے، اس کو بلایا، ہاں بھائی عبداللہ بن ابی تو نے یہ جملہ کہا، صاف ہی مکر گیا، کہتا میں نے نہیں کہا۔ وہ صحابی پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی بات میں نے حضور کو کہی ہے، اب یہ کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، قرآن اتار دیا اور کہا اس نے یہ بکواس کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، جس نے زندگی میں حضور کی بات نہیں مانی، جس نے زندگی میں رب العالمین کی بات نہیں مانی، اس کو حضور کا کرتا بھی کفن کے طور پہ پہنا دو، فائدہ نہیں ہونا۔ اور جس کی زندگی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہے، اس کو کفن کے لیے اگر چادر بھی نصیب نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ غسل، یہ کفن، اس کے اندر غسل دینا، کفن دینا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ کسی کے عیب دیکھ کر چھپاتا ہے، 40 سال کے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 40 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس نے کسی کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے۔ دیکھو عیب ہے تو رب العالمین کو پتہ ہے، بندے نے دیکھا اس نے چھپایا، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ بندے نے عیب دیکھا، عیب تو رب نہیں ڈالا تھا نا اس میں، بندے نے اس کو اچھالا، اب یہ عیب کیسا ہو سکتا ہے؟ بسا اوقات کوئی ایک آدمی ہے، اس کا رنگ سفید ہے، فوت ہونے کے بعد چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یا اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، یا جسم میں کوئی ایسا حصہ، کوئی عضو ایسا دیکھتا ہے جو اس کا قابل اعتراض ہو، تو ان ساری باتوں کے اندر ان کو چھپانا یہ ذمہ داری ہے، اور ایسا بندہ غسل دینے والا ہو۔ اب یہ کفن دینے کے بعد میت کا آخری دیدار ہوتا ہے گھر کے اندر، ایسے موقع پر بھی خواتین چیخ و پکار کرتی ہیں، بالخصوص اس موقع پر، ایک جب بندہ فوت ہوتا ہے، ایک اس موقع کے اوپر۔ یاد رکھو، جس نے اپنے گھر والوں کو نصیحت نہ کی، وہ بندہ اس گھر والوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔
اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جب میت کو ہم اس حالت میں گھر میں رکھتے ہیں، اگر وہ میت نیک ہو تو وہ اس کی آواز آتی ہے لے چلو لے چلو، انسان نہیں سنتے، اگر بد ہو اس کی چیخو پکار ہوتی ہے، حضور نے فرمایا انسانوں کے سوا ساری مخلوقیں سنتی ہیں۔ اگر تم میت کی وہ چیخو پکار سن لو جو وہ کر رہی ہوتی ہے، تم دفن نہ کرو، جنگلوں میں پھینک دو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وقت مجھ پر بھی آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ مرنا سب نے ہے، موت سے بچاؤ نہیں ہے، سب نے فوت ہونا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ کامیاب کون ہے؟ ہاں جی، اللہ ہم سب کو آگ سے بچا لے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمارے نعمان بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بولو جی، انہوں نے اپنا آپ پیش کیا، یہ دیکھو سب نے سیکھا۔ اچھا جی، کوئی سوال کسی کا اس کے اوپر ہو، کسی بھائی کا کوئی سوال؟ آغاز میں دس رہا جی، آغاز سجے پاسوں ہی کرنا ہے، ضروری نہیں کہ توڑ تو وہ نہیں، سجے پاسوں ہاتھ، سجے پاسوں پیر، سجے پاسوں، ٹھیک ہے؟ پانی پانا جی جی نہیں مٹی، دیکھو میں ایک چیز دسا، مٹی کوئی ضروری نہیں، ہاں ایک دو باتیں یار اس میں رہ گئیں بڑی اہم تھیں۔ بعض لوگ میت کی زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، میت کے زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جس حالت میں فوت ہوا ہے اس کو دفن کر دو۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ جی نہیں، ہاں یہ بات بسم اللہ سے آغاز ہے، اختتام بے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ دعا وضو کی۔ اچھا جی، غسل دینے والا، یہ بھی بات سمجھ لیں، غسل دینے والے پر غسل فرض نہیں ہے، غسل دینے والے پر غسل فرض اگر کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا، وہ سردی کا موسم تھا، انہوں نے غسل دیا میت کو، کہنے لگے سردی ہے تو میں اب کیا کروں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، غسل فرض ہی نہیں ہے۔ جی، ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ غسل دینے والا غسل کرے، کندھا دینے والا وضو کرے، لیکن یہ دیگر روایات کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ یہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ مسلمان میت پاک ہے، مسلمان میت پاک ہے، اس کو غسل، ہاں استنجا کراتے وقت اگر کچھ چھینٹے پڑ جائیں کپڑوں پر دھو سکتا ہے انسان، نہانا چاہے نہا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہانا من ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے غسل دیا ہے اب میں نے نہانا ہی ہے، فرض ہے، فرض نہیں ہوتا۔ جی کوئی اور بات؟ دیکھیں اگر کپڑے کے اوپر کوئی چھینٹے وغیرہ پڑے ہیں، کوئی چھینٹے ایسے ناپاک پڑے ہیں تو بدل لے، دھو لے۔ گلفز جو ہے یہ استنجے کے اوپر ہے، اس کے بعد ختم ہے، وہ باقی جسم پر ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہے ایسا، مثال کے طور پہ کرونا کے اندر ایسے مریض تھے جن کے اوپر وہ کہتے تھے جی بیماری کا خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا، ہمیں تو پتہ نہیں وہ کیا تھا، تو ایسے مریض کے اوپر استنجے کے بعد گلفز تبدیل کر لینے چاہیے۔ جی کوئی اور بات؟ جی بیٹے خاموشی اختیار کریں۔ جی پردہ، جی جی بالکل پردے کا اہتمام، میرے پہلے گل ہوئی، غسل میت میں پردہ بہت ضروری ہے، پردے کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ 3 چادریں ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، ٹھیک ہے، کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چادریں ایسی۔ شہید کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے